اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا دوسرا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو بیٹا، عادات جمع ہے عادت کے اور خصائل جمع ہے خصلت کے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ۔ تو آج آپ کے سامنے مرزا غالب کے عادات و خصائل جو ہیں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے مرزا غالب کے اخلاق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو بیٹا یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ یہ صحیح لفظ جو ہے یہ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور پر جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ تو اخلاق اس کا معنی ہوتا ہے عادت، طریقہ، اور اخلاق کا معنی پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ لفظ اخلاق بول کر غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، تو صحیح لفظ اخلاق ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے مرزا غالب کے اخلاق بیان کرتے ہیں کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ جو شخص ان کو ملنے آتا تھا وہ نہایت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، اور جو شخص ایک بار ان سے مل لیتا تھا وہ دوبارہ ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہے مرزا کا دوستوں سے سلوک۔ تو مرزا غالب جو ہیں یہ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے، دوستوں کی خوشی سے خوش اور دوستوں کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اور مرزا غالب کے دوست ہر مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے نہ صرف دلی میں تھے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر موجود تھے۔ تو بیٹا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب کے جو دوست تھے ان کی حالت سقیم ہو گئی، مالی حالت خراب ہو گئی۔ تو مرزا غالب کے ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے چینٹ کا فرغل پہن رکھا تھا، اور اس سے پہلے مرزا صاحب نے ان کو مالیدہ اور جامہ بار کے علاوہ کبھی کوئی کپڑا پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب بیٹا یہاں یہ سمجھ لیں کہ چینٹ کس کو کہتے ہیں، فرغل کس کو کہتے ہیں، مالیدہ اور جامہ بار کیا چیزیں ہیں۔ تو چینٹ کہتے ہیں باریک، بیلدار، گٹیا اور حقیر کپڑے کو، اور فرغل کہتے ہیں روئی دار واسکٹ کو، اور مالیدہ کہتے ہیں قیمتی پشمینے کا بنا ہوا ملائم کپڑا، اور جامہ بار کہتے ہیں پھولدار قیمتی کپڑے کو۔ تو مرزا صاحب نے ان کو پہلے اتنا حقیر کپڑا پہنے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مرزا صاحب نے جب ان کو دیکھا تو مرزا صاحب کا دل بھر آیا۔ تو مرزا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے فرغل کب بنوایا ہے، یہ چینٹ کہاں سے منگوائی ہے، اس کی وجہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ابھی اس کو چھین لوں، لیکن سردی سخت پڑ رہی ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس چیز کا احساس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر یہ پسند ہے تو آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو مرزا صاحب نے اپنا جو مالیدہ تھا وہ کھونٹی پر سے اتارا اور اتار کر اس کی نظر کر دیا۔ تو اس طریقے سے مرزا صاحب نے اس کا چینٹ کا فرغل جو معمولی لباس تھا وہ رکھ کر اپنا اچھا لباس اس کی نظر کر دیا، اور دوست کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے سے بیٹا مرزا صاحب جو ہیں وہ دوستوں کے خطوط کا جواب جو ہے وہ بڑی ذمہ داری سے دیتے تھے۔ مرزا صاحب کے خطوط جو ہیں ان کے ایک ایک حرف سے محبت اور غمخواری اور یگانگت جو ہے وہ ٹپکی پڑتی ہے۔ تو مرزا صاحب اپنا اکثر وقت جو ہے وہ خطوط کا جواب دینے کے اندر صرف کرتے تھے، اور کوئی دوست بغیر ٹکٹ کے بیرنگ خط یعنی بغیر ٹکٹ کے خط بھیج دیتا تھا تو مرزا صاحب اس پر ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی خط کے درمیان لفافے کے درمیان ٹکٹ رکھ کر بھیج دیتا تھا تو مرزا صاحب اس پر ناخوش ہوتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے بیٹا
مرزا صاحب کا سائلوں سے رویہ، تو مرزا صاحب کی آمدنی قلیل تھی لیکن ان کا حوصلہ فراخ تھا۔ مرزا صاحب کے دروازے سے سائل بہت کم خالی ہاتھ لوٹتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت مرزا صاحب کے گھر کے باہر لنگڑے، لولے، اپاہج اور معذور لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ تو مرزا صاحب اپنی بساط سے بڑھ کر غرباء اور محتاج لوگوں کی مدد فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے بیٹا مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ مرزا غالب کو اگر حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اب بیٹا حیوان ظریف کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہنسی مذاق کرنے والا حیوان، خوش طبعی کرنے والا حیوان۔ تو بیٹا مثال کے طور پر مرزا صاحب جو ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شاہی دربار میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ مرزا صاحب کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب بیٹا ایک نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک نہیں رکھا، اور اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک رکھا ہے۔ تو ایسا جملہ بولا کہ جس کے اندر ذو معنی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے محفل لگی ہوئی تھی اور ایک دوست نے پوچھا کہ مرزا صاحب جوتی اور جوتے میں کیا فرق ہے؟ تو مرزا صاحب مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ بھائی اگر ہلکی پڑے تو جوتی اور اگر زور سے پڑے تو جوتا۔ تو بیٹا مرزا کے مزاج کے اندر ظرافت جو ہے یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے بیٹا مرزا صاحب جو ہیں یہ نواب مصطفیٰ خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو نواب صاحب کے مکان کے سامنے چھتا تاریخ تھا۔ چھتا بیٹا بولتے ہیں صاحبان اور برآمدے کو۔ تو جب اس چھتے سے گزر کر مکان کے دروازے پر گئے تو وہاں نواب مصطفیٰ خان صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے، تو ان کو دیکھ کر فارسی کا ایک مصرع بولا کہ آب چشمہ حیوان درون طریق است، کہ آب حیات کا چشمہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ اب بیٹا آب حیات کا چشمہ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ تاریکیوں اور اندھیروں میں چھپا ہوا ہے، اور جو آدمی اس کا پانی پی لیتا ہے تو وہ قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ آب حیات کا چشمہ تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے، قیمتی چشمہ ہے۔ تو اپنے دوست کو قیمتی چشمے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے آب حیات اندھیروں اور تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے، ایسے ہی میرا دوست جو ہے وہ بھی تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور جب دیوان خانے میں گئے تو وہاں دالان کے اندر مشرقی رویہ ہونے کی وجہ سے سورج روشنی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ تو اس وقت مرزا صاحب نے مصرع بولا این خانہ ہما آفتاب است، کہ یہ گھر جو ہے یہ تو پورے کا پورا سورج ہے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ اتر کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا مرزا صاحب جو ہیں ان کی شہر کے جو عمرا اور عمائر معززین لوگ تھے ان کے ساتھ برابر کی ملاقاتیں تھیں۔ جو شخص مرزا صاحب سے ملنے آتا تھا مرزا صاحب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ حفظ وضع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بازار میں نکلتے تھے تو تب پالکی یا ہوادار کے اندر نکلتے تھے۔ اور بیٹا پالکی جو ہے یہ کہتے ہیں ڈولی کو، جس کو کہار اٹھاتے ہیں، اور ہوادار یہ یوں سمجھیں کہ گویا کہ تانگے کی قسم کی ایک سواری، جس طرح تانگا ہوتا ہے ویسے ہی ہوادار ہے۔ تو پالکی اور ہوادار کے اندر سوار ہو کر نکلتے تھے۔ نواب مصطفیٰ خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مرزا صاحب سیدھے میرے پاس آئے ہو یا کہیں سے ہو کر آئے ہو؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی ایک شخص کا آنا دینا تھا، پہلے اس کے پاس گیا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہاں بیٹا لفظ آنا جو ہے اس کو سمجھ لیں، عام طور پر اس لفظ کو آنا بول دیتے ہیں، جو آنا روپے پیسے والا ہوتا ہے، کہ کسی شخص کا ادھار جو ہے وہ دینا تھا، آنا دینا تھا، اس کے پاس گئے پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بیٹا یہاں آنا لفظ نہیں ہے، یہ آنا لفظ ہے جو جانا کی ضد ہے، کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس کا وہ میرے پاس آنا، میرے ذمہ ادھار تھا، قرض تھا، پہلے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس سے اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسی طریقے سے بیٹا مرزا صاحب جو ہیں
ان کو پھلوں کے اندر آم بہت زیادہ پسند تھا. یہ خود بھی بازار سے آم منگواتے تھے اور دوستوں سے فرمائش کر کے بھی منگواتے تھے, اور اہل شہر تو فتن بھی ان کو آم بیچتے رہتے تھے, اور آموں سے ان کی نیت کسی طریقے سے بھی سیر نہیں ہوتی تھی, ان کا جی نہیں بڑھتا تھا. ایک مرتبہ بیٹا باغ حیات بخش یا مہتاب باغ, اس میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ گھوم رہے تھے, اور اس باغ کا پھل صرف سلاطین اور بیگمات وغیرہ کھا سکتی تھی اور کوئی نہیں کھا سکتا تھا. تو مرزا صاحب جو ہے یہ بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ مرزا اتنے غور سے آموں کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا یا نہیں لکھا, یعنی میری قسمت میں بھی کوئی آم اس باغ کا ہے یا نہیں ہے. تو بادشاہ صاحب جو ہے وہ مسکرا دیے, اور اگلے ہی روز آموں کی ایک ٹوکری وہ مرزا صاحب کے گھر بھجوا دی. بیٹا اسی طریقے سے ایک مرتبہ دوستوں کی محفل لگی ہوئی تھی, اور نواب مصطفیٰ خان صاحب جو ہیں وہ ناقل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل حق جو ہیں وہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے. تو دوستوں نے آم کی تعریف اور خوبیاں بیان کرنی شروع کی. تو مولانا فضل حق صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب آپ بھی آم کے بارے میں اپنی رائے بیان کریں. تو مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی میرے نزدیک آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے, میٹھا ہو اور بہت ہو. تو تمام حاضرین محفل جو ہیں وہ ہنس پڑے. بیٹا یہ ہے آپ کے سبق کا خلاصہ. آپ نے سبق کا خلاصہ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.